الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورہ فتح شروع کی ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت نمبر 48 ہے اور اس کے 4 رکوع ہیں اور اس کی 29 آیات کریمہ ہیں. یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا ہے اور یہ قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے. اس کی آج ہم نے صرف ایک ہی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم آج اس گفتگو کریں گے. جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں آئے روز مشرکین کی چیرہ دستیاں اور ان کے جو مخالفت تھی
مسلمانوں کے لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کو بے چین رکھتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے بعد بڑے غزوات میں سے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اور چھوٹے چھوٹی لڑائیاں غزوات جو ہیں وہ تو اکثر سال میں کئی دفعہ ہوتی رہتی تھی۔ تو اتنے 6 سال ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہوئے، اور 6 سال میں انہوں نے نہ حج کے لیے سفر کیا اور نہ عمرے کے لیے گئے۔ تو اب وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں ساری زندگی رہے، کعبۃ اللہ کو صبح و شام دیکھنے والے، اس کا طواف کرنے والے، اور اسی شہر کے باسی، اسی شہر کے رہنے والے، اب اندازہ لگائیے کہ جب ان کو اس کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنے سے اور ان کو جو ہے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ تو 6 سال ہو گئے صحابہ کرام کو ہجرت کیے ہوئے، اور مکہ مکرمہ سے دور حج اور عمرہ کی سعادت سے وہ روکے گئے تھے۔ تو 6 سال وہ بڑے پریشان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 6 سال سے آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف نہیں لے گئے، اور نہ ہی آپ نے عمرہ کیا اور نہ ہی وہاں حاضری دی، آپ بھی بہت پریشان۔ تو اب وقت آ گیا کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح نصیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ خیال رہتا کہ ہم کب مکہ مکرمہ میں جائیں گے، کب طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، زیارت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر خواہش کو جو پوری فرماتا ہے، اس کو بھی پوری کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ تو آپ کو خواب آئی۔ خواب کیا آئی کہ ہم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے ہیں، اور وہاں ہم نے جو ہے عمرے کا احرام باندھا ہے، عمرہ کیا ہے اور سر منڈائے ہیں، اور صحابہ کی جماعت میرے ساتھ ہے۔ جب آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کو بیان فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، اور خواب تو ہمیشہ انبیاء کی خواب تو سچی ہوتی ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے تیاری فرما دی۔ اور یہ جو ہے تیاری کب فرمائی؟ جب ذوالقعد کا مہینہ تھا، کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ قبائل عرب میں ان مہینوں کی حرمت موجود ہے، اور یہ لوگ ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں اور رجب المرجب میں کسی قسم کی لڑائی نہیں کرتے، نہ کسی کا خون بہاتے ہیں، نہ کسی کو مارتے پیٹتے ہیں، نہ کسی کا جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی 100 صحابہ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تو یہ مہینے امن کے ہیں، اور اگر ہم مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو یقیناً جو مکہ کے لوگ ہیں وہ باوجود کافر ہونے کے وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کریں گے، کسی قسم کا جھگڑا لڑائی ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان مہینوں میں تو وہ اپنے سکے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتے، اپنے دشمنوں کو، حقیقی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے،
ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے. تو ہم جب جائیں گے تو ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف مذہبی جھگڑا ہے، تو ہمیں بھی وہ لڑائی پر نہیں اکسائیں گے. تو آپ نے صحابہ کو اسی مہینے میں لے جانے کے لیے ارادہ فرما لیا کہ یہ مہینے جو ہیں یہ اس کے ہیں جو اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، تو اسی میں ارادہ فرمایا. تو آپ ایک روایت کے مطابق یکم ذوالقعدہ کو آپ 1400 صحابہ کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. جب صحابہ نے سنا کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو جوک در جوک لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. یہ تو عمرے کی حالت ہے کہ جب سنا کہ خواب آئی آپ جا رہے تو 1400 لوگ تیار ہو گئے. لیکن اس کے 2-3 سال بعد جب حج کی تیاری ہوئی تو 1,24,000 صحابہ تیار ہو گئے. اب کون آدمی پیچھے رہنا چاہتا تھا؟ ہر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتا تھا، عمرہ کرنا چاہتا تھا. تو 1400 صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. آپ جو ہے باوجود اس کے کہ 1400 سال کی پرانی بات ہے، لیکن مشرکین مکہ ہوں یا عرب کے دوسرے قبائل ہوں، مسلمان ہوں یا باقی قوموں کے لوگ ہوں، ہر دور میں ان کی CID بڑی سخت قسم کی ہوتی تھی. یعنی ان کو ایک ایک بات کا پتہ چلتا تھا کہ کون سے آدمی کہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، کس ارادے سے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ اس وقت بھی یہ معلوم تھا نا کہ اس وقت جو ہے سفر کرنا بڑا دشوار تھا. لوگوں کی آمد و رفت کے لیے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن کمال ہے کہ ان کو ایک ایک بات کا علم ہوتا تھا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو چلتے چلتے جب مدینہ منورہ مکہ معظمہ قریب آیا اور وہاں سے جب ایک وادی ہے جہاں سے مکہ کی حدود میں لوگ داخل ہوتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو قریش مکہ نے آپ کو روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہیں رک جائیے. تو آپ وہاں رک گئے. یہ جو ہے یہ جگہ مکہ مکرمہ سے 2 منزل نہیں، یہ ہے مکہ مکرمہ سے 2 میل کے قریب جگہ ہے قریب، جس کو حدیبیہ بولتے ہیں. حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے. حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے. وہاں آپ رک گئے اور روکا ان قریش نے کہ آپ مکہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. اب وہاں رکے، پڑاؤ ڈالا آپ نے. تو حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں ان کے زیر کمان کوئی 45-50 کے قریب آدمی تھے جو اس غرض سے آئے کہ مسلمانوں کو تھوڑا بہت تنگ کریں اور جو پکڑا جائے اس کو گرفتار کر کے مکہ میں لے جائیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو روکے رکھنا ہے اور ان پر جو ہے نا کسی آدمی کو گرفتار کرنا. لیکن وہ کیا گرفتار کرتے، وہ خود گرفتار ہو گئے. وہ سارے کے سارے پکڑے گئے اور جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے سب کو معاف فرما دیا. آپ نے سب کو معاف فرما دیا. اب جو ہے وہ تو چلے گئے. اب اس کے بعد جو ہے حدیبیہ میں صحابہ رکے ہوئے تھے کیونکہ آگے جانے کی تو اجازت نہیں تھی. حدیبیہ کنواں جہاں صحابہ کیا کرتے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پانی اس کنویں کا موجود تھا، وہ جتنا بھی تھوڑا نکالتے نا اس سے وہ اپنا ہاتھ منہ کو دھوتے، وضو کرتے، جو ضرورت تھی وہ پوری کرتے. تو وہ 1400 صحابہ تھے اور 1400 صحابہ کو وہ کنواں جو خشک ہو چکا تھا اور تھوڑا تھوڑا پانی تھا
تو اس کو وہ کیسے سب کے لیے پورا آ سکتا تھا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور کنواں تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، پانی اتنا تھوڑا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا نکالا لیکن وہ ہمیں پورا ہی نہیں آیا، وضو کیا اور کچھ نے لوگ رہ گئے۔ تو دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے ان کو ایک تیر دیا، فرمایا یہ تیر جا کر اس کنویں میں نا اس میں نیچے گاڑ دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو ہی وہ تیر گاڑا اس میں پانی جو ہے فوارے مار کر نکلنا شروع ہو گیا اور صحابہ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے نا کنویں کی منڈیر اس پر آپ بیٹھ گئے۔ منڈیر ہوتے ہیں جو کنارے کنویں کے ہوتے ہیں گولائی میں، ان کناروں پر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کسی سے ابھی سے کہا کہ پانی لے آؤ کچھ، تو پانی لے کے آئے، اس سے آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے کلی کا پانی کنویں میں ڈالا، اور جو وضو کا پانی تھا بچا ہوا یا پاؤں دھوئے آپ نے، ہاتھ دھوئے، مسح کیا، چہرہ مبارک دھویا، وہ پانی سارا جو ہے نا کنویں میں گرا اور کلی فرمائی آپ نے، تو پانی ایسا ابھر کر آیا کہ 1400 صحابہ نے اپنی ضروریات بھی پوری کی اور اپنے سواریوں کی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی، گدھوں، کھچروں کی، جو بھی ان کے پاس سواریاں تھیں ان کو بھی پانی پلایا، خود بھی غسل کیا۔ جب پانی اتنا عام تھا تو الحمدللہ ان صحابہ نے اس ساری بات کو پورا کیا۔ تو وہاں آپ جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں مقام حدیبیہ پر آپ رکے رہے۔ اب جو پہلے لوگ آئے تھے وہ جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے وہ تو پکڑے گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کو پورا پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کسی لڑائی کے لیے نہیں آئے، آپ عمرہ کے لیے آئے، کیونکہ صحابہ کرام کی تلواریں جو تھیں وہ میان میں تھیں اور انہوں نے جو ہے احرام باندھا ہوا تھا اور اونٹوں کے گلے میں انہوں نے وہ ڈالا ہوا تھا جو قربانی کی نشانی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں قربانی کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جو اونٹ یا گائے ہوتی نا، جن کو بدنہ کہا جاتا ہے عربی میں، ان کے گلے میں وہ نشانی ڈالتے اور نشانی مختلف ہوتی۔ چمڑے کا ٹکڑا جو ہے وہ خون سے رنگ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے اونٹ یا گائے کے گلے میں، یا ان کو جو ہے نا کہیں سے اونٹ کے کوہان میں یا کہیں زخم کر کے اور جو ہے نا گلے میں وہ قلادہ ڈال کے تو اس کو چھوڑ دیتا۔ جو بھی اس کو دیکھتا نا وہ سمجھتا کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور لوگ اس کا احترام کرتے، اس کو کچھ نہ کہتے، اس آدمی کو کچھ نہ کہتے، اس گائے یا اونٹ کو کچھ نہ کہتے۔ تو ان بڑے جانوروں کا یہ ہوا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے گلے میں لوہے کا قلادہ ڈال لو، اور وہ جو ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ لڑائی کے لیے نہیں آئے، ان لوگوں کو پتہ ہے یہ قربانی کی جانوروں کی نشانی ہوتی ہے اور احرام باندھا ہوا ہے، تو ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس کے بعد جب کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، تو اب کفار کو بھی جو ہے نا اس کا موقع ملا اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دفعہ اندر نہیں آنے دیں گے، آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے جب آپ موجود تھے تو آپ کو ایک شخص ملا جس کا نام تھا بدیل بن ورقہ۔ بدیل بن ورقہ یہ شخص بنو خزاعہ قبیلے کا تھا۔ بنو خزاعہ قبیلہ جو تھا یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی حلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو معاہدہ نہیں ہوتا دو قبیلوں کے درمیان کہ جو دشمن تمہارا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو آپ سے لڑے گا ہم آپ کے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے،
تو تمہاری جو ہے نا لڑائی ہماری لڑائی، تمہاری صلح ہماری صلح ہوگی۔ تو یہ عرب کے قبیلوں میں یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہ بدیل بن ورقہ ملا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خزاعی آ رہا ہے بنی خزاع کے قبیلے کا، اور یہ آدمی ہمیشہ سے میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں یہ آدمی اور اس کا قبیلہ قربانی کے جانوروں کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہے۔ جو حرم کے قربانی کے لیے لوگ عمرے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ قبیلہ کبھی ان کو لوٹتا نہیں، ان کو نقصان نہیں دیتا، ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ اور اس کو دکھاؤ، اونٹ لے آؤ، اس کے سامنے پھرے تاکہ اس کو پتہ چلے اور یہ بتائے لوگوں کو کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو وہ لوگ جتنے بھی ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کے گلے میں قلادے ڈالے ہوئے تھے تو وہ لے کر اس کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ دیکھ لے اور احرام بھی دیکھ لے۔ جب اس نے دیکھا تو ایک بات تو یہ تھی کہ وہ بنی خزاع کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پہلے سے ٹریٹی اور عہد تھا، تو دوسری بات یہ کہ وہ قربانی کے جانوروں کا احترام کرتا تھا شروع سے ہی۔ تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا آپ لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں لگتا ہے اور قربانی کے لیے آئے ہیں، تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے روکے، آپ کو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کی اتنی پاور تو نہیں تھی کہ وہ سارے قریش کے ساتھ لڑائی کرتا یا ان کو زبردستی کہتا کہ تم وہاں سے جاؤ۔ اس کے بعد جب بیٹھے تھے وہ سارے قریش بیٹھے تھے مشرکین وغیرہ، تو ایک شخص نے کہا، عروہ بن مسعود اس کا نام ہے، ثقفی، یہ قبیلہ ثقیف جو تھا یہ اس کا جو طائف ہے نا وہاں کا یہ بڑا پاورفل قبیلہ تھا۔ یہ 3 بھائی تھے قبیلہ بنی ثقیف کے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو جو ہے بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو نقصان تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور شاب بنی ابی طالب سے جب آپ نکل کر گئے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے وصال کے بعد، تو ان 3 بھائیوں کی طرف گئے کہ یہ قبیلہ بنی ثقیف کے بڑے سردار تھے، تاکہ یہ لوگ مان جائیں تو ہمارا جو ہے نا مقصد کو پورا ہو جائے، لیکن تینوں نے انکار کر دیا۔ یہ بنی ثقیف قبیلہ بڑا پاورفل قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے سے ہے وہ کون ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف، یہ بھی اسی قبیلے کا تھا، اور مختار ثقفی یہ بھی اسی قبیلے سے تھا۔ تو بنی ثقیف کے بڑے بڑے لوگ، جابر لوگ جو ہے نا وہ گزرے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود یہ بھی اسی قبیلے سے تھا۔ یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں تم جانتے ہو کہ تم سارے میرے بچوں کی طرح ہو، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ تم سب میرے بچوں کی طرح؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ چاہے مکہ کے نہیں طائف کے ہیں لیکن ہم آپ کے بچوں کی طرح۔ کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ ہم تمہارے بزرگوں اور چچاؤں اور باپ کی جگہ پہ ہیں؟ جی بالکل، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہم آپ کو باپ دادے چاچے کی جگہ دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور وہ لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، وہ عمرہ کے لیے آئے ہیں، اور میں نے ہمیشہ قریش کا ساتھ لیا ہے۔ فلاں مقام پہ جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا تو وہاں جو ہے، جو طائف اور مکہ کے درمیان جگہ تھی جہاں میلہ لگتا تھا، وہاں جو ہے میں اپنی جب مسلمانوں کے خلاف کوئی جمعیت چاہیے ہوتی تھی تو میں لوگوں کو، بچوں کو حکم دیتا تھا، آرڈر دیتا تھا، وہ تمہارے ساتھی مہیا کرتا تھا تمہارے تعاون کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف۔ تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جا کر ان سے بات کروں۔
نے کہا جی کیوں نہیں، آپ جائیے جا کر بات کیجیے۔ تو عروہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، سارے قبیلہ ثقیف کا سردار تھا، اور عرب لوگ جو تھے اپنے آپ کو تو اپنے برابر تو کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ وہ جب آیا تو اس نے آ کر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بات چیت شروع کی، تو بڑے غور سے صحابہ کو دیکھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ بھی تھے، مکہ معظمہ کے جو لوگ تھے وہ بھی تھے، تو سب کو بڑے غور سے دیکھا، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں اور اس چکر میں نہ پڑیں جو یہ جھگڑا لے کر آپ آئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات سننے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سب سے پہلے، اور غصے میں آپ نے عروہ بن مسعود جیسے شخص کو، جو ایک بڑا پاورفل آدمی تھا، آپ نے اس کو گالی دی، اور وہ گالی جو میں ابھی آپ کو، اگرچہ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کے وہ الفاظ ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق نے دی، حضور کی موجودگی میں دی، اور اس نے سنی، اور اس وجہ سے دی کہ اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے نا بڑی زبردست گالی دی اس کو، تو وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ کوئی آدمی مجھے اس طرح جواب دے گا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا ابو بکر صدیق ہے۔ کہا ابو بکر، آپ کا میرے اور میرے قبیلے پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جو میں آج تک وہ احسان اتار نہیں سکا۔ اگر وہ احسان میرے اوپر نہ ہوتا تو میں آپ کو آج اس گالی کا جواب دیتا۔ لیکن دیکھنے ایک یعنی کچھ جو خاندانی قبیلے ہوتے ہیں نا، کافر صحیح گالی سن کر برداشت کر گیا، صرف اس لیے کہ آپ کا میرے اوپر، میرے قبیلے پر احسان ہے جو آج تک میں نے نہیں اتارا، اور بربڑا لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اس کا اور ان کے قبیلے کا میرے اوپر اور ہمارے قبیلے پر احسان ہے، جس کی وجہ سے میں اتنی سخت گالی سن کر بھی میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی تھی ان لوگوں کے درمیان میں کہ جو اس کو کسی کا احسان جو ہے اس کو مانتے تھے، اور وہ آپ نے جو ہے اس کا میں تلاش کر رہا ہوں الفاظ میں کیسے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بات صحیح ہو اس کو تو چھپانے میں حرج نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی، سورہ قلم میں بھی اس طرح کے ذکر آتے ہیں، اور بخاری میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جتنے ان کے ہیں نا بت جن کو کافر پوجتے تھے، جیسے لات ہے، عزا، منات، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہ انڈین جو ہیں، یہ جو بت بناتے ہیں ان میں عورتوں کی شکل ہوتی ہے، ان کے جی زیور ہوتے ہیں، ان کے پستان ہوتے ہیں، ان کی جو ہے عورتوں والی شکل ہوتی ہے، بال ہوتے ہیں، فلان ناک میں ہوتا ہے، زیور وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے گارڈ ہیں، لیکن شکل کس کی ہے؟ عورتوں کی۔ یہ بھی سارا وہی کنسپٹ ہے۔ تو وہ عرب جو تھے ان کے جو گارڈ تھے تو وہ تھے لات، منات، عزا۔ اب لات بھی مؤنث، منات بھی مؤنث، عزا بھی مؤنث، اور ایسے کم بخت وہ ہیں کہ لات اللہ کی مؤنث اور عزا عزیز کی مؤنث۔ عزیز بھی اللہ کا نام، اللہ بھی اللہ کا نام۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا وہ ان کی عورتیں بنا کر اور ان کو گاڈ کا درجہ دے کر، خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کو غصہ آیا،
تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لات ہے نا، اس کی جو پرائیویٹ پارٹ ہے نا، جا اس کو بوسے دے۔ باقاعدہ نام لے کے پارٹ کا نا انہوں نے اس یعنی جو تھا عروہ بن مسعود، اس کو یہ بات کہی، تو اس کو ظاہر ہے اتنی بڑی بات جب کسی کے خدا کے بارے میں آپ کہیں تو اس کو غصہ تو لگے گا، لیکن وہ کیسے پرواہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے جو ہے نا اس کے بعد ان کی عادت تھی، عروہ بن مسعود کی عادت تھی کہ وہ جب بات کرتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی عادت تھی جب بات شروع کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ایسے ہاتھ لگاتا، کوئی بات شروع کرتا تو آقا حضور کی داڑھی کو ایسے ہاتھ لگاتا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے باڈی گارڈ، آپ کے محافظ کی حیثیت ہے، آپ کے سر پر تلوار لے کر کھڑے تھے۔ جو ہی وہ ہاتھ آگے کرتا، آپ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو مارتے کہ ہاتھ پیچھے کر، اپنا ناپاک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو تیرا ہاتھ نہ لگے۔ جب 2-3 دفعہ انہیں ٹھوکر لگائی نا تو پوچھتا یہ کون ہے؟ اور کسی نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ یہ کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ کہتا آپ تیری چٹیاں تو میں آج تک برداشت کر رہا ہوں، بھر رہا ہوں، اور تو مجھے ایسے مارتا ہے۔ یعنی کیا تھا کہ حضرت مغیرہ جو تھے قبل از اسلام وہ لٹیرے تھے، یعنی جیسے اسلام سے پہلے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہ اخلاقیات، نہ کوئی انسانیت، نہ کوئی بولنے کا طریقہ، نہ بیٹھنے کا طریقہ، نہ یہ تو اسلام سب کچھ سکھاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بیچارے مسکین ہیں، غریب ہیں، ان میں تو جان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو اسلام میں بتاتا ہے کہ جو ہے تم ایسی ہو کر رہو کہ بالکل ہمبل قسم کے لوگ ہو کر۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے لٹیرے تھے، اور بہت مال لوٹ کر جب جو ہے نا جب ان کی قسم میں ہدایت آ گئی تو ارلی میں وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ حضور کے محافظ تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے نا، اسلام قبول کیا، تو آپ کو بھی تو پتہ تھا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ نے اسلام اس کا قبول کیا، فرمایا تو مسلمان ہے، لیکن کبھی اپنے اس کمائے ہوئے مال سے میرے پاس نہ لے کے آنا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا تلوار کے دستے سے عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو چھٹک دیتے، تو کہتے کہ تیرا جو لوٹا ہوا مال تھا نا، جو تو لٹیرا تھا، اور جو لوگ جو چونکہ وہ بھی ان کے قبیلے کا تھا، یعنی قبیلہ بنی ثقیف کا تھا، تو وہ جو ہے نا تیرے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ لینے کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور ہم ایسے قبیلہ کے لوگ ہونے کے ہم وہ چٹیاں اور نقصان جو ہے تیرا ابھی بھی لوگوں کو قسطوں میں دے رہے ہیں، اور تو میرے ہاتھ پر تلوار مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ، ناپاک ہاتھ حضور سے دور رکھ۔ اب اس نے دیکھا بڑے غور سے، اس نے کہہ تو دیا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، آپ تصور کریں کہ لوگ اس حدیث کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذہن میں کیسا تصور کریں گے کہ وہ کیسی ہستی تھی۔ ایک تو نہیں کہ آدمی باہر سے آئے، وہ آپ اس کا قبیلہ نہ جانتے ہوں، اس کی پیدائش نہ جانتے ہوں، اس کے کردار کو نہ جانتے ہوں، وہ نیا آدمی ہو تو وہ بڑا ولی ہوتا ہے۔ جو نیا آدمی کمیونٹی میں داخل ہو نا، اس جیسا نیک کوئی نہیں ہوتا، اس جیسا عالم کوئی نہیں ہوتا، اس جیسا مفتی کوئی نہیں ہوتا، اس کے اندر ہر قسم کے فضائل ہوتے ہیں۔ اور جو محلے میں رہتا ہو، ہمیشہ یہاں پیدا ہوا ہو، یہاں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہو، ہاں جی، وہ سب سے زیادہ کمزور، سارے عیب اس کے اندر ہوتے ہیں، ہاں جی۔ تو اب وہ جو ہے نا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ مکہ معظمہ میں آپ پیدا ہوئے، لوگ سارے جانتے تھے آپ کو، لیکن وہ جب دیکھتا ہے نا کہ جب آپ تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی، وہ کسی کے ہاتھ پر گرتی، اور پھر وہ لوگ اس تھوک مبارک کو ایسے کر کے اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر ملتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ سکا وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ایسے مس کر کے وہ بھی اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو پانی وضو کا
وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ وہ زمین پر گرے، وہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ اب 1400 آدمی ہے، 1400 آدمی وہ ایسے دوڑتے ہیں، کہتا ہے وہ پانی لینے کے لیے، وہ تھوک مبارک جو ہے اس کا تبرک لینے کے لیے، کہ جیسے کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کر دیں گے اگر پہنچے نہیں تو، یعنی ایسے جیسے دشمن بھاگتے ہیں سبقت لینے کے لیے، ایسے وہ حضور کا وضو کا پانی جو ہے گرا ہوا وہ برکت کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو سینوں پر ملتے ہیں، چہروں پر ملتے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسے سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے، ایسے بالکل سکون سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ اور جب آپ کو حکم دیتے ہیں کسی کو تو سارے اس طرح بھاگتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کا حکم بجا لاؤں اور سبقت کے ساتھ سب سے پہلے میں اس کام کو پورا کروں، یہ وہ دیکھتا رہا۔ اور اس کے علاوہ جب ساری باتیں دیکھی تو پھر وہ چلا گیا اور جا کر اپنی قوم کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نجاشی کے دربار گیا ہوں، جو پاورفل عیسائی بادشاہ تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، میں رشیا جو تھا، کیا نام ہے یہ جو تھا ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے راجے دیکھے، مہاراجے دیکھے، بڑے سلطان دیکھے، لیکن جو عزت و احترام میں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پایا ہے وہ میں نے کسی جگہ نہیں پایا۔ تو تم کہتے ہو کہ ہم ان کو شہید کریں گے، اور جن کے وہ تھوک اور وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ آپ کے خون آپ کو لینے دیں گے یا قریب جانے دیں گے؟ یہ خیال چھوڑ دو۔ یہ عروہ بن مسعود ساری بات کر کے یہ جا کر اپنی قوم کو کہتا ہے، اور بعد میں عروہ بن مسعود مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس کی سعادت ہی اس کو کہ عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی ہو گئے۔ یہ جب گئے اس کے بعد جب عروہ بن مسعود واپس جاتا ہے تو اس کے بعد تیسرا شخص جو ہے جس کا نام ہے مکرز ایک کفار کا آدمی تھا، وہ آتا ہے۔ جب وہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا شیطان قسم کا آدمی آیا ہے، ذرا سارے دھیان سے بیٹھنا۔ پتہ تو آپ کو ہوتا تھا چونکہ سارے لوگ واقف تھے۔ وہ آیا، وہ ابھی آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد سہیل بن عمر آیا، سہیل بن عمر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ نام سے فعال جو ہے یا اس کا میننگ جو ہے اس کے مطابق کام کرتے تھے۔ اب سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسانی ہے، تو جب آپ نے سہیل کو دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے، یعنی اس سہیل کو دیکھ کر، جیسے میں نے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ حضرت میمونہ جو حضور کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کا نام برہ تھا، اور برہ کا معنی صحیح نہیں تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام بدل دیا میمونہ کے ساتھ۔ میمونہ میں نے کی برکت والی عورت، تو اس لیے، یا اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ہجرت کر کے، اور وہ جو ایک شخص ملا آپ کو پکڑنے کے لیے، 70 لوگوں کے ساتھ آیا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے، ہاں جی، اس کا نام دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی آ رہا ہے ہمارے لیے بہتری ہے، اس کے نام کے ساتھ، اس کا قبیلہ وہ بھی اچھا نام تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کا نام پوچھا تو اس کا نام بتایا اس نے، تو اس کا نام تھا شعلہ، آگ کا شعلہ۔ جب قبیلے کے نام پوچھا تو اس کا نام اور تھا جو آگ کے معنی میں ہے۔ جب 2-3 باتیں پوچھی نا تو وہ سارا آگ ہی آگ تھی، تو فرمایا جا گھر، تیرا گھر جل گیا ہوگا۔ وہ گیا تو گھر جل چکا تھا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا معنی سے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نام اچھے رکھو جن کے معنی اچھے ہوں۔
اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جب سہیل بن عمر آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی ہے، اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی ہے اور تم جو ہے نا اس کا فکر نہ کرو اب۔ تو وہ آیا تھا کہ شرائط طے کریں کہ آپ جو ہے نا اس سال عمرے پر نہ کریں اور اگلے سال آ جائیں۔ تو جب وہ آیا بیٹھا اس نے پہلے یہ بات کی کہ یہ تو بھول جاؤ کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے دیں گے، اس سال عمرہ نہ کریں، آپ اگلے سال عمرہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرما دیا تھا کیا؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ خواب جو آیا یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق آیا، اور خواب میں کیا تھا؟ خواب میں یہ تھا کہ ہم نے سر منڈائے ہوئے ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم مکے میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ سب کچھ جو آپ کو خواب میں نظر آیا، اگرچہ وہ اس سال چھٹے سال میں یہ نہیں ہوا، لیکن 7ویں سال میں یہ ہوا کہ چھٹے سال میں آپ گئے 1400 صحابہ کے ساتھ، احرام باندھے، انہوں نے واپس کر دیا تو سر منڈا کر واپس آ گئے قربانیوں کو کر کے احرام سے نکل کر۔ اگلے سال جب گئے 7 میں تو 7 میں عمرہ کیا، مکے میں داخل ہوئے، حرم شریف میں داخل ہوئے، نمازیں پڑھی، قربانی دی، سر منڈایا، احرام باندھا، سب کچھ کر کے عمرہ پورا کر کے واپس آئے۔ جب 8واں سال آیا تو مکے میں شان کے ساتھ داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا۔ ہاں جی، تو آپ کا خواب جو تھا وہ اس طرح کر کے 3 سالوں میں وہ خواب پورا ہوا۔ تو جب آپ وہاں وہ سہیل بن عمر آیا تو اس نے کہا کہ اس سال تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، آج میں وہ شرطیں ان کی مانوں گا جو بظاہر ان کے فائدے میں جائیں گی، ان کے حق میں جائیں گی، لیکن میں ان کو ہر قسم کی رعایت دوں گا کہ وہ شرطیں رکھیں اور جس سے وہ خوش ہو جائیں، معاہدہ طے ہو جائے اور اس کے بعد فتح ہماری ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو، جب اللہ کسی کو حکم دے دے کہ یہ کام کرو، فتح تمہاری ہے، اب وہ بظاہر لاکھ تم کو بری لگے یا کسی کو نقصان نظر آئے تو نقصان تو نہیں ہوتا نا اس میں۔ آپ نے یہ فرما دیا۔ اب وہ سوال آیا، اس نے کہا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کو بڑا غصہ لگا۔ اب 1400 صحابہ جو مکے میں کئی پیدا ہوئے، کئی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، تلواریں ساتھ ہیں، لڑنے مرنے کے لیے آئے ہیں، ہاں جی، اب ان کو بڑا جذبہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے وہ کیا کرتے؟ غصے میں بھرے ہوئے ہیں لیکن خاموش ہو گئے۔ دوسری شرط جب لکھی تو کاتب کو بلایا گیا تو کاتب نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سہیل بن عمر کہتا ہے کہ دیکھو ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے۔ تو آپ جیسے پہلے آپ مکے میں رہتے تھے نا، یا شروع میں جب آپ جو کچھ لکھتے تھے آپ وہ بسم اللہ لکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بعد میں آپ نے شروع کی۔ پہلے آپ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھتے تھے، بِاسْمِ شروع میں، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد جب حکم آیا تو پھر آپ بسم اللہ لکھتے تھے، بسم اللہ صرف۔ پھر جب پوری بسم اللہ نازل ہوئی تو پھر آپ لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا کہ رحمان کو ہم نہیں جانتے، اس لیے آپ نہ جیسے پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم، آپ وہ لکھو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں جی۔ پھر اس نے کہا، پھر لکھا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے قریش کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ جب حضرت علی نے، وہ کاتب تھے لکھنے والے، محمد الرسول اللہ لکھا، انہوں نے کہا یہی تو سارا جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ہم لکھ دیں محمد الرسول اللہ؟ تو یہ پھر جھگڑا بنا، بات پر جھگڑا بن رہا ہے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت علی کو آپ نے کہا علی مٹا دو، نے کہا میں تو نہیں مٹا سکتا، میں کیسے مٹاؤں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں نہیں مٹاتا۔ آپ نے فرمایا مٹا دو علی، کہا جی میں نہیں مٹاتا، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نہیں مٹاتا۔
ہاں جی، اب دیکھیں وہ لوگ سوچیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اب بخاری کی حدیث ہے. ہاں جی، آپ نے خود کاغذ لیا، اس کے ہاتھ سے لیا، اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا، اور آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی بالکل الف بے تک نہ پڑھا لکھا ہو، نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کو پتہ ہے یہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے. یعنی آپ کسی جو ان پڑھ آدمی کے جو بالکل ایک لفظ بھی نہیں جانتا، اس کے سامنے 2 سطریں لکھ کر اسے پوچھو کہ ان میں سے فلان لفظ نکال دے، تو کوئی پہچان کر سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ مٹایا اور خود اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھا. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام زبانوں کو جانتے تھے اللہ کے علم سے. آپ نے کئی زبانوں میں کلام کیا ہے. آپ نے رومی زبان میں کلام کیا، آپ نے فارسی زبان میں کلام کیا، آپ نے عربی زبان میں کلام کیا، آپ نے حبشی زبان میں کلام کیا. ایک پوری لسٹ ہے کہ آپ نے کون کون سے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. جب آپ نے یہ مٹایا، محمد بن عبداللہ لکھوایا، اور اس کے بعد جو ہے شرائطیں طے کی، تو ایک شرط یہ ہوئی کہ جو شخص ہم قریش میں سے یا ہمارے کفار میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کو واپس ہمارے پاس بھیجیں گے. جو آپ کے مسلمانوں میں سے الیاذ باللہ گمراہ ہو کر کافر ہو کر واپس لوٹے، وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. اب دیکھو، یعنی مسلمان ہو کر کوئی آئے آپ کے پاس، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو کافر ہو کر الیاذ باللہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے، ہم وہ آپ کو نہیں دیں گے. ہاں جی. اور جو آدمی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا، وہ بھی آپ اس کو نہیں رکھیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ بات جو چھوٹی چھوٹی بات ہے، ایک ایک جو نقطہ ہے، اس پر صحابہ بڑے غصے میں بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں ایک اور واقعہ ہوا کہ ابو جندل ایک شخص تھا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ گھسیٹتا کسی طرح سے جنگلات سے پہاڑوں میں چھپ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی وہ شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، تو کفار نے اس کو قید کر لیا، بیڑیاں لگا دی، اس کو ہتھکڑیاں لگا دی، اس کو باندھ دیا. اب وہ وہاں سے فرار ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے بڑی مشکل کئی میل کا سفر جو ہے وہ گھسیٹتے چلتے بیڑیوں کے ساتھ وہ آ گیا. اس وقت جب یہ شرط لکھی گئی تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب وہ آیا تو وہ تھا کون؟ وہ سہیل کا بیٹا تھا. وہ سہیل جو شرطیں لکھ رہا تھا، جو معاہدہ لکھ رہا تھا، وہ اس کا بیٹا تھا. اب جب آیا تو آپ نے اس نے کہا میرے ساتھیوں، میں ابو جندل ہوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، بڑی مشکل سے اتنے میل سفر کر کے گھسیٹ کر اپنے آپ کو میں تمہارے پاس پہنچا ہوں، تو اب ہمیں ایکسیپٹ کرو. ابو سہیل کہتا دیکھا یہ پہلی شرط ہے، یہ واپس کرو. حضور نے فرمایا ابھی تو ہم نے دستخط نہیں کیے، ابھی تو ہم نے دستخط نہیں کیے. اس نے کہا دستخط کیے یا نہیں کیے، یہ ہماری شرط ہے، اس کو واپس کرو، اس کو آپ نہیں لے سکتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو جندل تو واپس چلا جا. یہ صحابہ کے زخموں پر اور نمک چھڑکنے والی بات تھی کہ وہ ایک مسلمان کو کیسے واپس کر سکتے تھے. ابو جندل نے کہا پتہ ہے آپ کو میرے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے، تم مجھے کفار کے حوالے کر رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو وہ ابو جندل جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد جو ہے پھر ایک شرط اور طے ہوئی کہ شرط پھر کیا کہ جو تمہارے قبیلے ہیں نا، جن کے ساتھ تم حلیف بننا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ، جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے ان کے ساتھ مل جائے، جو تمہارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ مل جائے. لیکن بوقت جنگ
تم اپنے حلیف کی مدد نہیں کر سکتے، نہ تمہارا حلیف تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یعنی جب جنگ ہو تو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، تو جو ہے نا حلیف بے شک بن جائیں۔ تو اس وقت جو ہے نا ایک قبیلہ حاضر ہوا جس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ ان کے بوڑھے جو تھے انہوں نے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکالا اتنا سارا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے ہم کون ہیں؟ فرمایا کون ہو؟ کہا ہم بنی خزاعہ کے لوگ ہیں۔ اب پتہ ہے آپ کو بنی خزاعہ کون ہیں؟ آپ کی 3 دادیاں نانیاں جو ہیں وہ ہمارے قبیلے سے ہیں، یعنی قریش جو آپ کے خاندان ہے انہوں نے ہمارے قبیلے میں نکاح کیے، اور آپ کی 3 بزرگ جو مائیں ہیں، نانیاں یا دادیاں، یا وہ ہمارے قبیلے سے ہیں، اس لیے آپ کا ہمارا رشتہ ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی۔ دوسرا کہا یہ پرچہ دیکھ رہے ہو، یہ چمڑے کا لکھا ہوا، یہ آپ کے دادے عبد المطلب کا لکھا ہوا ہے، یہ عبد المطلب کا لکھا ہوا ہے، یہ اس کے اشعار ہیں، یہ اس کا معاہدہ ہے جس میں جو سیرت ابن ہشام اور ان سب کتابوں نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ جب تک سمندر جو ہے یہ اپنا پانی اور اپنا سیلاب اور طوفان اور فلڈ یہ باہر پھینکتا رہے گا، اور ہم لوگوں کی جو دمبے اور بھیڑیں ہیں ان کی جو اون ہے یہ تر ہوتی رہے گی، اس وقت تک یہ ہمارا معاہدہ زندہ رہے گا۔ یعنی سمندر بھی ہمیشہ رہے گا اور سیلاب اور فلڈ بھی اس میں آتے رہیں گے، ہمارے قبیلوں کے بھیڑ بکریاں بھی ہمیشہ رہیں گی، اور وہ بھیڑ بکریوں کو سیلاب کا پانی جو ہے ان کی اون کو تر کرتا رہے گا۔ تو یہ لکھا کہ جب تک، یعنی ایک لکھنے کا ایک طریقہ تھا کہ جب تک سمندر جو ہے اس کا پانی بھیڑ بکریوں کی اون کو تر کرتا رہے گا، بنو خزاعہ کا اور قریش کا قبیلہ جو ہے یہ آپس میں حلیف رہے گا۔ اور پھر اس نے بڑا لمبے اشعار ہیں جو انہوں نے پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ کہا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہمارا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تھے، میں وہ پارٹ چھوڑ گیا ہوں، جب آپ وہاں پہنچے حدیبیہ میں تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو یہ کہا کہ اے فاروق اعظم، آپ جاؤ میرا سفیر بن کر مکے میں، اور ان کفار کو یہ کہو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے۔ تو آپ سمجھ کے ذرا بات کرنا، سوچ سمجھ کے، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا سخت آدمی ہوں، لوگ مجھے جو ہے نا کافر لوگ تو مجھے بڑا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، اور پھر میرا بنی عدی کا کوئی بھی فرد مکہ میں نہیں ہے، سارے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو میرا خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہے، پلس لوگ میرے دشمن ہیں کیونکہ میں بڑا سخت مزاج آدمی تھا، میں نے ان کے بڑے نقصان کیے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک نام بتاؤں جو سب سے بہترین سفیر ہوگا، جس کو ہر آدمی کافر مسلمان سارے پسند کریں گے۔ فرمایا کون؟ کہا عثمان بن عفان۔ آپ عثمان کو بھیجئے۔ عثمان ایسا شخص ہے جس کے احسانات مکے والوں پر ہیں، چاہے وہ کافر بھی ہیں، کافروں پر ان کے احسان ہیں۔ عثمان جائے گا، کوئی شخص ان کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی شخص ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ بنی امیہ کے ہیں، اور ابو سفیان اور دیگر سارے لوگ جو ہیں نا یہ بنی امیہ کے، یہ مکے میں رہتے ہیں، یہی تو سارے دشمنی کرنے والے ہیں، تو کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کو بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، ان کو بھیجا۔ حضرت عثمان گئے مکے میں، تو وہاں جا کر وہ اپنے قبیلے کے فرد تھا اس کے پاس جا کر آپ وہاں رہے، اس نے آپ کو پناہ دی۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی کہتا نا کہ یہ فلاں شخص میری پناہ میں ہے، تو کوئی آدمی اس کو ٹچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ پہلے وہ مرتا جو پناہ دینے والا ہے، پھر اس کے مارنے کے بعد دوسرے کے پاس جاتے۔ تو یہ ایک روایات تھیں اس کی۔ تو آپ وہاں گئے، اس کے بعد انہوں نے جب آپ نے ان کو یہ بات میسج دیا
تو انہوں نے کہا اے عثمان یہ بیت اللہ ہے، تو یہاں آ چکا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو احرام باندھ، تو طواف کر، تو عمرہ کر، تو قربانی کر، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن تیرے سوا جو تیرے ساتھی ہیں وہ نہیں آ سکتے، ان کے لیے کوئی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اس عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی، طواف کرنے کی، زیارت کرنے کی مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تب طواف کروں گا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو قید کر لیا، حضرت عثمان کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قید نہیں کیا۔ جب قید کیا تو مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اب جب صحابہ نے سنا تو ایک بڑا شور مچ گیا کہ حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا، وہ ساری شرطیں پہلے سن چکے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس لگا، تو آپ نے صحابہ کو بلایا کہ اگر واقعی یہ خبر ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم جان دے دیں گے، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ۔ تو آپ نے بیعت کی، آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو آپ نے اس طرح ہاتھ بڑھایا آگے، اور ایک ایک صحابی آ کر بیعت کرتا کہ اگر عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میدان میں رہیں گے، کوئی شخص بھی ہم میں سے واپس نہیں جائے گا۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ 1400 صحابی جو تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو مومن فرمایا ہے۔ یہ میرا جملہ ذرا غور سے سنیے۔ بہت سارے علماء، سو کال علماء لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یہ درس ہمارا آئے گا، یہ جو صورت ہے نا فتح، اس کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان مومنوں سے۔ ایک تو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ میں راضی ہوں، تو اس لیے اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوا اعلان تو اس کو بیعت کہا، اس بیعت رضوان۔ اور مومنین کہا تو مومن، رب تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، جب رب نے کسی کو مومن کہا تو اب تم کہو کہ وہ مومن نہیں تھے، تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شیعہ اور شیعہ نواز مولوی کہتے ہیں کہ بیعت الرضوان میں صرف 4-5 آدمی مسلمان تھے، باقی سب منافق تھے۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں سے اللہ راضی ہوا۔ ہاں جی، جنہوں نے درخت کے نیچے، کیکر کا درخت تھا ببول کا، کیکر کے درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ مومن ہیں۔ اور آج کا مسلمان کہے کہ وہ منافق تھے، مسلمان نہیں تھے، تو بتائیے کہ جن کو اللہ مومن مسلمان کہے، ان کو اگر کوئی آدمی منافق یا کافر علیہ باللہ کہتا ہے تو اس کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تو 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کر چکے، اب سارے بیعت ہو گئے، اب عثمان نہیں تھے نا، عثمان نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ کھڑا کیا۔ ایک عالم نے لکھا، مفتی صاحب، یہ جو ہے نا مفتی احمد یار صاحب، انہوں نے لکھا کہ حضور نے اپنا بائیں ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ یہ یا اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا یا اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو میں عثمان چونکہ نہیں ہے یہاں، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ اب اسی رکوع میں اگلی آیت میں جب میرا خیال ہے 2-3 درس میں آئے گا یہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کی نا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے محبوب، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، انہوں نے تیرے ساتھ بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی۔ ہاں جی، ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. اب صحابہ کا ہاتھ یہ تھا، حضور کا ہاتھ اوپر تھا. تو حضور کا ہاتھ جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کا ہاتھ نہیں تھا، یہ کس کا ہاتھ تھا؟ میرا ہاتھ تھا. تو اب جس ہاتھ کو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہیں، اور نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، تو اب صغرا کبرا ملا کر اس کو حد اقصد نکالیے تو کیا پتہ چلا کہ عثمان کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرمایا، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ میں حضرت عثمان سے اتنی محبت فرماتے تھے. فرمایا ایک شخص جو حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، جب وہ مرا تو حضور کو لوگوں نے بلایا جنازے کے لیے. آپ نے فرمایا میں اس کے جنازہ نہیں پڑھتا، تم پڑھو. حضور کیوں؟ فرمایا میرے عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، میرے عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کہتا، امام صاحب آپ کی بڑی دنیا واقف ہے، آپ بڑے زیرک انسان ہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ بڑے سمجھدار ہیں، میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ دیں. آپ نے فرمایا اچھا. اور وہ حضرت عثمان غنی کو یہودی کہا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی کو علیہ باللہ یہودی کہتا تھا. ایک دن آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا لڑکا مل گیا. بڑا خوش ہوا. کیسے مل گیا جی؟ کون ہے؟ بہت اچھا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے یہودی. اس نے کہا امام صاحب آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، آپ نے میری بیٹی کے لیے یہودی رشتہ ڈھونڈا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. ہاں جی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ تم اپنی بیٹی کے لیے یہودی کا رشتہ پسند نہیں کرتے ہو، اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے تم کہتے ہو کہ عثمان یہودی تھا. ہاں جی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل پیدل ہوتے ہیں، عقل بھی ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو ہے بات ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. جب آپ نے حضرت عثمان آ گئے اور انہوں نے شرطیں مکمل ہو گئی، ابو جندل واپس چلا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو ہے نا وہ بڑے کھچے. حضرت عمر آئے. ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے. کیا یہ مشرک غلط اور باطل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا باطل ہے. کیا جو ہے یہ عمرہ کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ فرمایا ہمارا حق ہے. تو فرمایا پھر ہم کیوں چھپ کر پیچھے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں ان کی شرطیں مان کر کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر اسی غصے میں واپس چلے گئے، ابو بکر صدیق کے پاس گئے. اب دیکھو سوچ کا فرق دیکھو. ابو بکر ہاں عمر کیا بات، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں. کیا ہم عمرہ کرنے نہیں آئے جو ہمارا حق ہے؟ ہاں ہمارا حق ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے نہ عمرہ کرتے ہیں نہ اپنی مکہ میں داخل ہوتے ہیں؟ ہاں جی. اور وہ باطل ہیں تو ہمیں کیوں نہیں عمرہ کرنے دیا جاتا؟ حضور ان کی شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تو نہیں جاتا وہ اللہ کے رسول ہیں. اب حضرت عمر کو جب یہ دو باتوں کا پتہ چلا، اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا احساس ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی جرأت سے کیوں بات کی ہے. اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوا. اب وقت ہو گیا چلنے کا، شرطیں طے ہو گئی، اب وقت ہو گیا چلنے کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرطیں طے ہو گئی، اب اٹھو تم سب لوگ. آپ نے حکم دیا، یہ بات بھی غور سے سننے کے قابل ہے. اٹھو سارے اور اپنی قربانیوں کو جو ہے نا ذبح کرو، کیونکہ وہاں تو تم گئے نہیں، عمرہ تم کر نہیں سکے. اب احرام سے تم نے نکلنا ہے. احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے قربانی کرو اونٹوں کی اور پھر سر منڈاؤ اور تم حلال ہو جاؤ گے، یعنی احرام سے نکل جاؤ گے اور پھر ہم گھر واپس چلتے ہیں. آپ نے حکم دیا 3 دفعہ
ایک آدمی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، نہیں اٹھا۔ 1400 آدمیوں میں ایک آدمی بھی نہیں اٹھا۔ آپ نے فرمایا اٹھو، قربانی کرو، سر منڈاؤ، واپس چلیں، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آپ حیران، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ یعنی وہ کتنے، یعنی ایسے لوگ کیسے وہ لڑنے مرنے پر تیار تھے حضور کے حکم پر، کہ ان کو کتنا افسوس تھا کہ ہمیں وہاں جانے نہیں دیا۔ اب حضور اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں، ہر سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ مطہرہ آپ کی جو ہے نا مومنوں کی ماں ساتھ ہوتی تھی۔ اس دفعہ کون تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ تھیں۔ ان کے خیمے میں حضور تشریف لے گئے، جا کر گلہ کیا، فرمایا میں آج عجیب صورتحال دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی حضور کیا؟ فرمایا کہ میں نے 1400 صحابہ موجود ہیں، میں نے سب کو کہا اٹھو قربانی کرو اور جو ہے نا اپنا سر منڈاؤ اور احرام سے نکل جاؤ، کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو بڑا عجیب قسم لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو میرے ایک اشارے پر خون کا دریا بہا دیتے تھے، اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے، کوئی اٹھا ہی نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، سر منڈانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ایک ایک بات سے ہمیں بڑا درس ملتا ہے۔ آج کل بھی عورتیں ہیں، ان کے اختیار میں ہو نا تو وہ ایسا مشورہ دیں کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ ہاں جی، چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، کسی سے بھی مشورہ لے کے، اس لیے فرمایا کہ تم مشورہ ضرور لو لیکن الٹ کرو اس کا کیونکہ وہ کیا کرتی ہیں، ایسا مشورہ دیں گی کہ ایک دفعہ میدان سرخ ہو جائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی بات سنیے کہ آپ نے سنا کہ 1400 صحابہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بال کٹانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ گئے، آپ نے جا کر گلہ کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کتنے عرصہ سے مکہ مکرمہ سے دور ہیں، ان کو بڑا عشق ہے، بڑا شوق ہے مکہ مکرمہ دیکھنے کا، اور ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں، وہ آپ کے اشارے پر جانے قربانی کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ان کو دھچکا لگا ہے عمرے سے روکنے کا، وہ اس کا جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکے، لیکن وہ آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے غلام ہیں، وہ کیسے آپ سے دور ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے مشورہ دیتی ہوں۔ اب سنیے کیسی عقل مند عورت تھی حضرت ام سلمہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو حکم نہ دیجئے کہ تم قربانی کرو اور جو ہے نا بال کٹاؤ، آپ اٹھیے، اپنا اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے اور پھر اپنے سر کو منڈا دیجئے اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اونٹ ذبح کیا اور سارے صحابہ نے دیکھا، اور پھر آپ نے نائی کو بلایا کہ میرا سر کے بال اتار، دیکھا سارے صحابہ اپنے اپنے اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں بغیر حکم کے، اور سارے جو ہے نا اپنے سر منڈا رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، عروہ بن مسعود نے بھی، اور اس نے دیکھا کہ جب آپ نے بال کٹوائے نا، بخاری کی حدیث میں بھی ہے، تو کتنے بال لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، ایک ایک بال حضور کا لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تبرک حضور کا بال شریف آ گیا ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے بات دی ہے۔ اب آپ نے جب یہ سارا کام کیا تو صحابہ سب نے اونٹ ذبح کیے اور اپنے بال کٹوائے، اور اب حضور کا سفر واپس جو ہے نا مدینہ مکرمہ کی طرف آیا، مدینہ طیبہ کی طرف واپس آئے۔ جب آپ حدیبیہ سے، یاد رکھیے حدیبیہ جو ہے نا یہ آدھا حرم میں ہے آدھا ہل میں ہے۔ حدیبیہ جو ہے یہ آدھا حرم شریف میں ہے، آدھا اس میں ہے حرم میں، آدھا ہل میں ہے۔ میرا خیال ہے، چونکہ میں زیادہ تو نہیں جانتا سعودی اس علاقے کو، لیکن میرا خیال ہے کہ جو مسجد تنعیم ہے وہ بھی اسی حدیبیہ کے حصے میں ہے، جہاں لوگ جا کر عمرہ کے احرام نہیں باندھتے، کہ مکے سے باہر جا کر احرام باندھو، جو سب سے قریب بڑھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسی ہل کے علاقے میں، حدیبیہ کے حصے میں مسجد عائشہ ہے، جس کو تنعیم بولتے ہیں، وہاں سے احرام بند کے لوگ جو ہے نا جا کے مکے میں جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ تو آدھا ہل میں ہے، آدھا حرم شریف میں ہے۔ جب آپ واپس ہوئے، اب حضرت عمر کو احساس ہو گیا کہ میں نے حضور سے بڑی جو ہے نا بڑی سخت گفتگو کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے۔ جب آپ
3 منزل جو ہے اسفان جو ہے جگہ، جب اس کے قریب آپ پہنچے اور وہ جو ہے نا قراء تمیم اس کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ سے 2 منزل ہے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ پر وہی نازل ہوئی یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، دوسری کا آگے نہیں ذکر کیا، تو اسی ایک آیت کہ ہم نے آپ کو، اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت آئی کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے آپ کی اگلے پچھلے ساری خطائیں، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے ساری خطائیں اگلی پچھلی معاف فرما دی، آپ کے لیے تو یہ کلیئر ہو گیا، ہم غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ ہاں جی، ہمیں بتائیے نا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آگے جو آیت ہے نا، تو یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 5، نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا نا کہ حضور آپ کا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے خطائیں معاف فرما دی، ہم غریبوں کا لے کیا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ فرمایا جتنے بھی مومن ہیں نا، قیامت تک آنے والے مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سارے کے سارے یہ جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ کے لیے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی سعادت والی یہ صورت ہے، اس کے اندر بڑے خوبصورت واقعات ہیں، اور یہ فتح عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں ان آیتوں کے نازل ہونے سے میں خوش ہوا ہوں، اتنی مجھے خوشی کبھی پہلے نصیب نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور برے عقائد اور کفری عقیدوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔